الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے، الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ شہر یار ارم تاجدار حرم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں زمانے میں روشنی کی طرح۔ خطبہ ہو گیا اور ایک شعر میں میری تقریر ہوگی، اگر آپ کی اجازت ہو تو بولوں ورنہ میں تو پھر توجہ مکمل کریں۔ ہم آج اس زمین پہ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے لگائے ہوئے اس سامیانے کے نیچے حسین پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہماری تقریر ہوئی تھی، میں نے تقریر کا آغاز کیا تھا کہ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور آپ کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا، اس نے تخت پر بیٹھتے ہی حکم نامے جاری کیے اور ایک جو ہے حکم نامہ ولید بن عقبہ کے پاس آیا جس میں حسین پاک سے بیعت کا مطالبہ تھا کہ حسین پاک بیعت کر لیں یزید کی، لیکن میرے آقا امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ یزید اس لائق نہیں تھا کہ نبی کے نواسے اس کی بیعت کرتے۔ اور میرے آقا امام حسین نے مدینہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ کو چھوڑ کر کے مکہ آ گئے۔ مکہ میں آپ کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا گیا، لوگ چوک در چوک آ کر کے آپ سے ملاقات کرتے۔ آقا امام حسین نے پھر مکہ کو چھوڑا اور مکہ کو چھوڑ کر کے حضرت مسلم بن عقیل کا جو خط آیا آپ کے پاس میں، کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد جب حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کوفہ، اور وہاں جب وہ پہنچے انہوں نے بتایا کہ 12,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس خط کو پا کر کے اپنا ادھر سے سفر شروع کیا، اور سفر شروع کرنے کے بعد آپ چل دیتے ہیں، اب اپنے سفر کو طے کرتے جا رہے ہیں۔ ادھر معاملات بدلے، جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر، ان کو معزول کر کے ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا گیا جو سخت دل انسان تھا۔ وہ کوفہ میں پہنچا، حالات بدلے، حضرت مسلم بن عقیل کی وہاں پر دردناک شہادت ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہاں آپ کی شہادت کے بعد آپ کے ساتھ میں جو آپ کے چھوٹے چھوٹے دو شہزادے آئے تھے، ان کو بھی تلاش کر کے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور ادھر میرے آقا امام حسین مکہ سے نکل چکے ہیں، کوفہ کا سفر طے کر رہے ہیں۔ آپ ایک مقام پر ایسی جگہ پہنچے 2 محرم کو، جہاں پہ حر نے آ کر کے آپ کو روک لیا
اور آپ کو گھیر لیا، 1000 کی فوج لے کر کے آئے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، المختصر 7 تاریخ کو آقا امام حسین پر پانی بند کیا گیا۔ میرے آقا امام حسین پر جب 7 تاریخ کو پانی بند کیا گیا، اس کے بعد پھر دن گزرتے گئے، 8 تاریخ آئی، 9 تاریخ آئی، 9 تاریخ کو وہ یزیدی ظالم امام حسین سے جنگ کرنے کے در پہ ہوئے، تو آقا امام حسین نے فرمایا کہ ان سے کہو ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں، کیونکہ زمانہ جانتا ہے حسین اپنے نبی کا نواسا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا لاڈلا، اللہ کی عبادت کثرت سے کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، ہمیں 1 رات کی مہلت دے دے تاکہ ہم اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ کی عبادت کر لیں۔ آقا امام حسین کو 1 رات کی مہلت دے دی، اور پوری رات میرے آقا امام حسین کے خیمے میں کہیں تو سجدہ کیا جا رہا ہے، کہیں رکوع کیا جا رہا ہے، کہیں نماز پڑھی جا رہی ہے، کہیں قرآن عظیم پڑھا جا رہا ہے۔ میں آج کے ظالموں سے کہتا ہوں جو حسین پاک کی شہادت پہ عاشورہ کی رات میں پوری رات ڈھول بجاتے ہیں، اے ظالموں، حسین پاک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے پوری رات نمازیں پڑھی تھی، قرآن عظیم کی تلاوت کی تھی، اللہ کا ذکر کیا تھا۔ آج اگر کوئی عاشورہ کی رات میں ڈھول بجائے تو یہ فقیر قادری ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ ارے یہ ڈھول بجانا تو یزیدیوں کا طریقہ ہے، حسینیوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ رو رو کر کے اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، حضرت علامہ مفتی اعظم رضا غوثی، اراکین کمیٹی، مسلمانان پنجرہ بمن پوری۔ پوری رات اللہ کی عبادت کی گئی، اور عبادت کرنے کے بعد جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، اس کے بعد جب جنگ کے لیے تیاریاں کی گئیں یزیدیوں کی طرف سے، آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یزیدیوں کو سمجھایا، ان کے سامنے ایک تقریر فرمائی کہ مجھے پہچانو، میں نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا لاڈلا ہوں، مجھے پہچانو۔ انہیں سمجھایا لیکن ظالموں نے نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر، اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور جنگ کے لیے جب تیار ہوئے، ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جانثار ایک ایک کر کے میدان جنگ میں تشریف لے جانے لگے۔ حضرت ہر گئے اس میدان جنگ میں، آپ نے جا کر کے جام شہادت نوش کر لیا۔ اسی میدان جنگ میں حضرت حبیب بن مظاہر گئے، اسی میدان جنگ میں حضرت عبداللہ کلبی گئے، اسی میدان جنگ میں آپ کے رفقا گئے۔ جب آپ کے تمام ساتھی، آپ کے تمام دوست، آپ کے تمام رفقا کی شہادت ہو گئی، اے میرے پیارے عزیزوں، اب اس کے بعد میں باری آتی ہے اولاد عقیل کی۔ اب اولاد عقیل تشریف لے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے میدان جنگ میں پہنچتے ہیں، اور میدان جنگ میں جا کر کے انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ میں جنگ کی ہے، اور جنگ کرنے کے بعد میں نہ جانے کتنے یزیدیوں کو فنار کیا ہے، نہ جانے کتنے یزیدیوں کو جہنم میں پہنچایا ہے، اور ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے رہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے حضرت مولا علی کے بیٹوں کی، جو حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری بیویوں سے تھے، وہ بھی ایک ایک کر کے میدان کربلا میں گئے اور جام شہادت نوش کرتے رہے۔ میرے پیارے عزیزوں، جب تک امام حسین کے ساتھی رہے، امام حسین کے دوست رہے، انہوں نے کسی بھی نبی کے خاندان کے ایک فرد کو میدان جنگ میں نہیں جانے دیا، ذرہ برابر تکلیف نہ ہونے دی، کوئی پریشانی نہ ہونے دی۔ لیکن جب سب کی شہادتیں ہو گئی، اب اولاد عقیل پہنچے، اس کے بعد مولا علی کی جو دوسری بیویوں سے حضرت فاطمہ کے علاوہ اولادیں تھی، وہ میدان جنگ میں پہنچے، اور جا کر کے بڑی بہادری کے ساتھ
साथ में उन्होंने जंग की। अल्लाह अकबर। जब उन तमाम की भी शहादत हो जाती है, उसके बाद बारी आती है इमाम हसन के बेटे हजरत इमाम कासिम की। हजरत इमाम कासिम आते हैं इमाम हुसैन के पास में आकर के कहते हैं, चचा जान मुझे इजाजत दीजिए, मैं मैदान जंग में जाऊं और जाकर के अपनी जान का नजराना आप पे कुर्बान कर दूं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन से इजाजत तलब करते हैं। इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे भतीजे कासिम सुनो, तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी हो, कैसे मैं तुम्हें मैदान जंग में जाने की इजाजत दे दूं जहां मुझे मालूम है कि तुम्हारी शहादत हो जाएगी, तुम शहीद कर दिए जाओगे। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन ने मना किया, लेकिन इमाम कासिम इसरार पे इसरार करते जाते हैं। आखिरकार इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी। अब इमाम कासिम चले हैं मैदान करबला, मैदान जंग में पहुंचे और जैसे ही जंग के मैदान में पहुंचे इमाम कासिम हजरत हसन के बेटे जाकर के कहते हैं, हल में मुबारिस है कोई जो मेरा मुकाबला करे। मेरे प्यारे अजीजों तवज्जो करना, ये हजरत इमाम कासिम जब मैदान करबला में पहुंचे, मैदान जंग में पहुंचे, तो एक यजीदी का बयान है कि हजरत कासिम इतने हसीनो जमील लग रहे थे, ऐसे खूबसूरत लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आसमान से चांद जमीन पे उतर आया हो। अल्लाह अकबर। अब हजरत कासिम ने वहां जाकर के मुकाबले के लिए पुकारा, लेकिन किसकी हिम्मत थी जो हजरत कासिम के मुकाबले में आ जाता, किसकी जुर्रत थी जो हजरत कासिम का मुकाबला करता, क्योंकि वो जानते थे ये कोई आम नहीं है, बल्कि ये तो नबी का नवासा है, ये हजरत अली का पोता है, हजरत हसन मुस्तफा का बेटा है, हजरत इमाम हसन का भतीजा है। मेरे प्यारे अजीजों, कोई मुकाबले के लिए आगे नहीं बढ़ता है, हजरत कासिम बार बार मुकाबले के लिए बुलाते हैं। इब्ने साद ने पुकार करके कहा, जाते क्यों नहीं मुकाबले में? अब अरज़क पहलवान को मुखातब करके कहा, अरज़क पहलवान जाओ इसके मुकाबले में। अरज़क पहलवान बोला, इब्ने साद जरा सुन, ये तो बच्चा है, 18 साल का बच्चा है, मैं अगर इसके मुकाबले में जाऊंगा तो ये मेरी तौहीन होगी, मैं इसके मुकाबले में नहीं जा सकता। मेरे 4 बेटे यहाँ पे मौजूद हैं, एक को अभी भेजूंगा, इसका सर काट करके ले आएगा। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम के ताल्लुक से ये कहा अरज़क पहलवान ने, और अपने बड़े बेटे को इशारा किया। बड़ा बेटा आगे बढ़ा, बड़े गुरूर घमंड में जैसे इमाम कासिम के सामने हुआ और मुकाबला करता है, मेरे आका इमाम कासिम ने एक तलवार उठा करके जो ही उस पे वार किया है, उसको 2 टुकड़े करके जमीन पे ढेर कर दिया। उसके भाई ने देखा तो अब वो आगे बढ़ता है, इमाम कासिम के मुकाबले में पहुंचा। अल्लाह अल्लाह। जैसे इमाम कासिम के मुकाबले में पहुंचा, वार करना चाहता था, इमाम कासिम ने उसके वार को ढाल पे रोक करके जो एक वार किया है उसको भी जमीन पे ढेर कर दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब उसका तीसरा भाई आगे बढ़ता है, अरज़क का तीसरा बेटा, और वो आगे बढ़ करके मुकाबला करने के लिए पहुंचा। और जैसे ही मुकाबला करने के लिए पहुंचा तो वो गालियां देने लगा। हजरत इमाम कासिम ने कहा, हम अहले